اور یہ دیکھ رہا ہے وہ، اگر وہ واقعی بھی ہے فار ڈسکشن سیک، تو میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں پیدا ہوتی. God given? There is no God. What do all the people in the world believe in then? Their beliefs are blind. اگر کوئی آپ سے پوچھے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، قرآن کی ایک ایسی سورہ ہے، صرف 4 آیت، لیکن اللہ کا کمپلیٹ انٹروڈکشن. آج ہم بات کریں گے سورہ الاخلاص کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اللہ کی توحید کا پیغام دیا تو مشرکین کنفیوز ہو گئے. تم کہتے ہو بس ایک ہی رب ہے، اچھا تو بتاؤ ہمیں تیرا رب کون ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ اس کا باپ کون ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا وارث کون بنے گا؟ بتاؤ ہمیں اس کا پورا شجرہ نسب. یہ سوال انسان کی سوچ سے آئے تھے. تب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھوٹی سی سورہ نازل کی جو ہر سوال کا جواب بن گئی. سورہ الاخلاص، سگنیچر آف توحید. چلیں اس آیت کے ہر لفظ کو سمجھتے ہیں. سمجھ تو آئے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت انسان کے عقیدے کو مضبوط کر دینے والی ہے. پہلی آیت میں اللہ نے ان سب سوالوں کا جواب دیا. قل واللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے، یکتا ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے واحد کی جگہ یکتا کہا. عربی لینگویج میں واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اس کے بعد 2 3 آ سکتے ہیں، لیکن احد وہ ہے جس کا کوئی دوسرا ورژن نہیں ہو سکتا. احد لفظ کتنا پاورفل ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں. جب حضرت بلال کو اتنی اذیت دی گئی لیکن پھر بھی وہ کہتے رہے کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے. چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. اللہ صمد، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے. اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن ہر دم ہر سانس میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا مطلب ہے اور نہ کوئی اس کا برابر ہے، اور اس کائنات میں اللہ جیسا کوئی نہیں. اس لیے سورہ الاخلاص کو توحید کی سمری کہا گیا ہے. سوال یہ دماغ میں آتا ہے، توحید کیا؟ All tawheed, it's all understanding that Allah subhanahu wa ta'ala is one. So if Allah subhanahu wa ta'ala is one and it's called Surah Al-Ikhlas and it's talking about tawheed, it's iman. So when you specifically about iman, that Allah subhanahu wa ta'ala is the doer of everything, and if He's the one in control of everything and the doer of everything, and no one can benefit you and no one can harm you and no one can honor you and no one can disgrace you without the amr of Allah, and you understand this, why then would you do anything for the sake of makhluk? ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی 3 ایکول تھیمیٹک کیٹیگریز کی گئی ہیں. فرسٹ کیٹیگریز میں آتا ہے توحید اینڈ بلیف، سیکنڈ کیٹیگریز میں آتا ہے گائیڈنس اینڈ پریکٹس، اور ہماری تھرڈ کیٹیگریز میں آتا ہے آخرت اینڈ نریٹیو. لیکن اس کو صحیح سے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی بجائے آج ہم کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ پیسہ، لوگ، اسٹیٹس، فالوورز. اور جب یہ سب چیزیں چلی جاتی ہیں تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں. جبکہ سورہ الاخلاص ہمیں سکھاتی ہے اللہ ہی ہمارا اصل سہارا ہے. اللہ صمد. القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں بدلتا. جب ہم صرف اللہ کو کافی سمجھ لیتے ہیں، زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے.